قربانی یعنی سیکریفائس یہ کوئی نیا کنسپٹ نہیں ہے۔ Abraham. یہ ایک مقدس رسم ہے جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ قدیم زمانے سے ہی انسان اپنی مصیبت اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے اپنے دیوتا یعنی رب کے سامنے قربانی دیا کرتے تھے۔ الگ الگ مذہب اور کلچر میں اس قربانی کو وینٹ، بلیدان، قربانی، توسیہ، یگنا، شاتو جیسے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ قربانی ان لوگوں کے لیے ایک مقدس عمل تھا۔ ہاں، قربانی کا طریقہ ہر مذہب میں، ہر علاقے میں الگ الگ ہوتا تھا۔ کبھی جانوروں کی قربانی، کبھی پھلوں کی قربانی، کبھی اناج اور سبزی کی، اور کبھی انسانوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ یہ تمام قربانیاں مختلف مہینوں میں مختلف حالات میں دیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ ان کے دیوتا یعنی ان کا رب ان پر راضی ہو جائے۔ تاریخ کی سب سے پرانی قربانی حابل اور قابل کی قربانی مانا جاتا ہے۔ اکثر آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ کسی بات پر جھگڑ گئے تھے تو اللہ نے دونوں سے قربانی مانگی۔ حابل نے اپنی بہترین جانور کی قربانی دی، لیکن قابل نے گٹیا اناج چڑھا دیا قربانی کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حابل کی قربانی قبول ہوئی اور آسمان سے آگ آئی جو اس کی قربانی کو جلا گئی، لیکن قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور آسمان سے آگ بھی نہیں آئی۔ یہ قربانی کا طریقہ اس وقت سے لے کر آگے تک چلتا رہا۔ لوگ پہاڑوں کے اونچے مقامات پر اپنے اللہ کے راضی کے لیے بہترین چیزیں پیش کرتے ہیں، اور اگر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو سمجھا جاتا کہ قربانی قبول ہوئی۔ قدیم مصر یعنی ایجپٹ کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، ان کا دیوتا امون را زندہ ہے اور اسے بھوک لگتی ہے، اسی لیے وہ لوگ اس کے سامنے کبھی جانور تو کبھی غلام اور قیدیوں کی بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ میسوپوٹامیا میں لوگ مانتے تھے کہ اگر دیوتا ناراض ہو جائے تو قحط، جنگ اور زلزلے آتے ہیں، اس لیے وہاں شراب، اناج اور جانور کی قربانی دی جاتی تھی۔ اینشین گریس یعنی یونان میں قربانی کے لیے پراپر الٹر ہوتے تھے۔ مندروں میں بیل، بکرے، بھیڑیا ان کی قربانی دی جاتی تھی۔ ان کا مقصد ہوتا تھا شہر کی حفاظت اور ترقی۔ مایا سویلائزیشن میں تو سب سے زیادہ خوفناک قربانی کا طریقہ تھا۔ وہ مانتے تھے کہ سورج اور وقت کو چلائے رکھنے کے لیے خون لازمی ہے۔ ہر سال ایک شخص کو ذبح کر کے اس کا دل نکل کر سوریہ دیوتا کو پیش کیا جاتا تھا۔ فرعون کے دور یعنی اینشین ایجپٹ میں نیل ند کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو گہنے سے سجا کر دریا میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے آنے کے بعد اس رسم کو ختم کیا، اس رسم کو بند کروایا۔ ہندو دھرم میں بھی بلیدان کا رواج ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ وید کال میں یجنا کے دوران اگنی میں جانوروں کو جلا کر بلی دی جاتی تھی تاکہ اگنی دیوتا خوش ہو جائے، اور ایک خاص شاہی یوجنا بھی ہوتا تھا جس میں راجہ اپنی ایک گھوڑے کا قربانی دے کر اپنی حکومت مضبوط کرتا تھا، اور کچھ ہندو راجہ انسان کی بھی بلی دیا کرتے تھے۔ اتہاسکار کے مطابق اڑیسہ کے جگناتھ مندر میں شروعاتی دوران میں انسانی بلی بھی ہوتی تھی، جسے انگریزوں نے سال 1850 میں اللیگل قرار دے دیا۔ افریقہ، انڈونیشیا اور جرمن ٹرائبس بھی نئے عمارت بنانے کے لیے یا اپنی راجا کی موت پر دشمن قبیلے کے لوگوں کی انسانی قربانی دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں وائلڈ ٹرائبس کے روپ میں جانا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل بھی قربانی کے قائل تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی بھی قربانی کے قائل تھے۔ جب ان کے پیغمبر انہیں قربانی کا حکم دیتے تو لوگ شہر سے دور اپنے جانور کو پہاڑی علاقے میں یا کسی اونچی جگہ چھوڑ دیتے، اور آسمان سے آگ آتی اور جانور کو جلا دیتی، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ عرب کی جاہلی دور میں کئی قبیلے جب کسی جنگ میں فتح حاصل کرتے تو سب سے خوبصورت قید کو چاٹ کر اپنے بوٹوں کے سامنے زندہ ذبح کرتے،
اس کا خون اپنے چہرے اور سر پر مال لیتے ہیں۔ یعنی انسانی تاریخ کے ہر بڑی تہذیب میں قربانی کا تصور کسی نہ کسی فارم میں موجود رہا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ مذہب عبادت سے جڑا ہوا عمل تھا۔ اور جب بات آتی ہے اسلام کی، تو اسلام میں قربانی فرض ہونے کی اس کا سب سے بڑا سبب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا۔ آپ کو ایک خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی، مگر اللہ کے حکم کے آگے سارے تسلیم کم کیا اور اپنے لال کو ذبح کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو لیٹا دیا اور چاقو گردن پر چلانے کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی، بس ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ تو آپ رک گئے، نظر اٹھائی تو ایک دمبا سامنے تھا۔ آپ نے اس دمبے کو ذبح کیا، اور اس طرح اللہ نے انسان کی جان بخش کر یہ پیغام دیا کہ اس اصلی خدا کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو چاہیے صرف تمہاری نیت، تمہارا تعلق اور ایک پاک و صاف قربانی جس میں جانور کو اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ طریقہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس میں بغاوت اور بدعتیں آ گئی، جبکہ اسلام نے اس سنت ابراہیم کو اصلی صورت میں زندہ رکھا، اور یہ زندہ کیا خود آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان اس مقدس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ جہاں دنیا کے دوسرے دھرموں میں، دوسرے مذاہب میں بتوں اور جھوٹے دیوتاؤں کے سامنے ہزاروں لیٹرز دودھ بہا دیا جاتا ہے، پھل اور اناج ضائع کیا جاتا ہے، وہاں اسلام کہتا ہے گوشت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرو۔ اسلام کی یہی فضائل اور رحمت سے اسے دنیا کا سب سے خوبصورت دین بنا دیتی ہے۔ اسلام میں قربانی کا تصور سب سے الگ ہے۔ یہ مذہب مال، جان اور خاندان، ہر چیز کی قربانی کا درس دیتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ ذی الحج کے مہینے میں بہترین اور پاک جانوروں کی قربانی کا حکم صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی راضی حاصل ہو اور سنت ابراہیم کی پیروی ہو، جبکہ دوسرے مذہب میں قربانی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا پھر کوئی الگ رسم کے لیے یا کسی منت کے لیے یا موسم بدلنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان 10 ذی الحج کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ یہ عمل صرف ایک ہی پیغام دیتا ہے، یا اللہ، تو اگر ہم سے ہماری جانور کی جان مانگتا ہے تو ہم تیار ہے دینے کے لیے، لیکن اگر تو ہم سے ہماری جان بھی مانگے تو ہم اس سے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کی ویڈیو۔ کیسا لگا آپ کو قربانی کا اس انفارمیٹیو ویڈیو کو جان کے؟ ضرور بتائیے کمنٹ میں، اور مبارک ہو آپ کو قربانی عید کا۔ تو ملتے ہیں دوسرے ایک ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔